الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ زبردست عاشق رسول ہوئے ہیں، اور جس کے رگ و پے میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستی اتر جاتی ہے، وہ دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتا۔ چنانچہ وفاء الوفا میں ہے، حضرت علامہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، خلیفہ بغداد منصور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے گفتگو کرتے ہوئے بات کرتے ہوئے اس کی آواز کچھ بلند ہو گئی، اونچی ہو گئی، تو حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے ڈانٹ کر فرمایا، اے منصور، اللہ کا فرمان عالی شان ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے کی آواز سے، اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو کہ کہیں تمہارے عمل اکارت نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو۔ اے خلیفہ مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ادب و احترام اب بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ ظاہری حیات مبارکہ میں تھا، اس لیے روضہ انور کے پاس خبردار، ہرگز بلند آواز سے گفتگو مت کرنا۔ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈانٹ سن کر خلیفہ منصور بالکل خاموش ہو گیا، پھر نہایت ہی پست دھیمی آواز سے عرض کیا، عالی جاہ، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں سلام عرض کر چکا، کیا اب میں روضہ انور کی طرف اپنا رخ کر کے چہرہ کر کے دعا کروں؟ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، تم اپنا چہرہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں اور کس طرح پھیرو گے، جبکہ وہ بارگاہ خداوندی میں تمہارا اور تمہارے جد امجد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ ہیں۔ تم سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف ہی منہ کر کے پروردگار سے دعا مانگو اور ان کو اللہ کی بارگاہ میں اپنا شفیع بناؤ، تو خداوند کریم ان کے وسیلے سے تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ خداوند قدوس کے اس پیغام کو یاد رکھو، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں، پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائیں، تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ اسی طرح مدینہ منورہ اموی گورنر مروان ابن الحکم روضہ منورہ کے پاس حاضر ہوا تو یہ دیکھا کہ ایک شخص قبر انور سے چمٹا ہوا پڑا ہے۔ مروان نے اس کی گردن پکڑ کر اٹھایا اور کہا، اے شخص، تجھے خبر ہے کہ تو کیا کر رہا ہے؟ اس شخص نے سر اٹھا کر جواب دیا کہ ہاں، میں خوب جانتا ہوں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اے مروان، میں مٹی اور پتھر کے پاس نہیں ہوں، بلکہ میں رسول اللہ کے دربار گوہر بار میں حاضر ہوں۔ اے مروان، جب پرہیزگار لوگ حاکم بنے تو رونے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن جب نااہل لوگ دین کے والی بنے تو رونا چاہیے۔ مروان یہ گرم گرم جملے سن کر خاموشی کے ساتھ چلا گیا۔ مطلب بن عبداللہ کہتے ہیں کہ یہ بزرگ جنہوں نے مروان گورنر کو جھنجھوڑ کر ڈانٹ دیا، یہ جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ پیارے بھائیوں، بیان کی ہوئی حکایتوں میں بڑے ایمان افروز روح پرور نتائج کی تجلیاں ہیں۔ سیدنا امام مالک خلیفہ کے جاہ و جلال اور رعب و داب سے بال برابر بھی مرعوب نہیں ہوئے
اور دربار رسول میں ادب کی کمی دیکھ کر تڑپ گئے اور منصور کو ڈانٹ کر چپ کرا دیا، اور حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی بنو امیہ کے ظالم گورنر کی ہیبت کا کوئی اثر نہیں پڑا، اور آپ نے اس کے منہ پر انتہائی جرأت و بے باکی سے کلمت الحق سنا کر اس کو ڈانٹ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ بلا شبہ ان دونوں بزرگوں کے اسوہ حسنہ میں ہم سب کے لیے بہت بڑا درس اور سبق ہے کہ حق بات کہنے اور علی الاعلان نیکی کی دعوت دینے میں کسی گورنر یا بادشاہ کا خوف دامنگیر نہیں ہونا چاہیے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہر شخص کا یہ کام نہیں۔ اس افضل الجہاد کی فضیلت سے وہی شخص سرفراز ہو سکتا ہے جس کے سر پر اللہ رب العزت خوش نصیبی کا تاج رکھ دے اور جذبہ ایمانی و جوش اسلامی اور سنتوں کی محبت کی دولت لازوال سے مالا مال ہو جائے اور کلمت الحق کہنے کی پاداش میں اپنا سر کٹا دینے کو اپنے سر کی معراج سمجھتا ہو۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے منصور، تم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کر کے اور ان کو دربار خداوندی میں اپنا شفیع بنا کر خدا سے دعا مانگو، کیونکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات محترم تم تو کیا تمہارے جد اعلیٰ آدم علیہ السلام کا بھی بارگاہ خداوندی میں وسیلہ ہے۔ سبحان اللہ، کس قدر ایمان افروز تعلیم ہے آپ نے خلیفہ منصور کو دی، کس قدر ایمان افروز تعلیم آپ نے خلیفہ منصور کو دی اور اہل محبت کو قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ مسجد نبوی میں روضہ انور کے مواجہ اقدس میں دعا مانگنے کا مؤدب طریقہ یہی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف منہ کر کے دعا مانگیں، کیونکہ اس جگہ کعبہ مکرمہ کی طرف منہ کرنے سے قبر انور کی طرف پشت پیٹھ ہو جاتی ہے، جس کو محبت رسول سے بھرا ہوا دل کبھی گوارا نہیں کر سکتا۔ اسی جانب کو جھک جاتا ہے کعبہ، میرے محبوب رخ تیرا جدھر ہو۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری نے مروان گورنر کو جھڑک دیا اور یہ فرمایا کہ میں مٹی اور پتھر کے پاس نہیں آیا ہوں، بلکہ رسول اللہ کی بارگاہ بکس پناہ میں حاضر ہوا ہوں۔ صحابی رسول نے یہ فرما کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس مسئلے پر مہر تصدیق ثبت فرما دی کہ روضہ انور پر حاضری دینے والا یہ یقین اور ایمان رکھے کہ میں بارگاہ رسالت میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ ہیں، اور میں اور میرے تمام اعمال ان کے پیش نظر ہیں۔ اس لیے ہر زائر قبر انور کے پاس وہی ادب اور احترام اور تعظیم و تکریم ملحوظ رکھے جو صحابہ کرام بارگاہ نبوت میں حاضر ہونے کے وقت ملحوظ رکھتے تھے، کیونکہ آج بھی حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے تمام لوازم حیات کے ساتھ زندہ ہیں اور اپنی امت کے اعمال اور احوال سے باخبر ہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ